بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مبارک ناموں میں ایسی لاجواب تاثیر اور طاقت پوشیدہ ہے کہ جو بھی شخص انہیں یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے اس کے جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور فرامین عالیہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کی ذات ہی حقیقی شفا دینے والی ہے اور دنیاوی علاج تو محض ایک وسیلہ اور سبب ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور انسان معمولی تکلیفوں سے لے کر موذی امراض تک میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں کے چکر کاٹ کر تھک چکا ہے، ایسے میں روحانی علاج ایک ایسا سہارا ہے جس سے مایوس دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو شخص کسی بھی فرض نماز کے بعد ان دو ناموں کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ پاک اس کے جسم کو بیماریوں سے پاک و صاف فرما دیں گے۔ یہ عمل اتنا بابرکت اور تاثیر سے بھرپور ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص یا کوئی ضعیف العمر عورت بھی اسے پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ کر لے تو انشاءاللہ انہیں بھی جوانی جیسی تندرستی اور توانائی محسوس ہوگی۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا شافی کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد شفائے کاملہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندرونی یا بیرونی اعضاء میں موجود ہر طرح کی تکلیف، درد اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ مہنگے علاج کروا کر، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کر اور حکیموں کے نسخے آزما کر بھی شفایاب نہیں ہو پاتے۔ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے میری مخلصانہ گزارش ہے کہ ایک بار اس روحانی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیں۔ اللہ کے حکم سے بغیر کسی مالی خرچ کے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس حوالے سے جو روایت نقل کی ہیں ان کے مطابق جو شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہو وہ روزانہ ایک تسبیح ان ناموں کی پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لے تو اللہ اسے شفائے کلی عطا فرمائیں گے۔ آج کل معدے، جگر، ہارٹ، شوگر اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ 20-25 سال کے نوجوان خود کو 50-60 سالہ بوڑھا محسوس کرنے لگے ہیں۔ یہ سب موذی امراض کا نتیجہ ہے۔ جب انسان بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو خود طبی ماہرین بھی روحانی علاج کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں بھی اب قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ادویات جسم پر اثر کرتی ہے اسی طرح اللہ کا کلام روح اور جسم دونوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو
وہ انسان کے لیے ایک سخت امتحان ہوتی ہے، مگر اس صبر کے بدلے اللہ بندے کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بہت تیز بخار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ میرا ثواب بھی 2 گنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکلیف مومن کے لیے کفارہ گناہ بن جاتی ہے۔ بیماری کی حالت میں انسان کا فرض ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اللہ کے احسانات کو یاد رکھے۔ ایک مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے بڑھاپے اور موت کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا پیدا کی ہے، بس انسان کو عقل اور تجربے سے اس دوا کو تلاش کرنا ہے۔ طب کا پیشہ انسانیت کی خدمت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور جو ڈاکٹر اپنے مریض کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین انسان کا درجہ پاتا ہے۔ مگر آج کل کے دور میں علاج کے نام پر جو کاروباری کلچر پروان چڑھ چکا ہے اس سے غریب مریض پس رہا ہے۔ ہسپتال اب ہوٹلوں کا روپ دھار کر چکے ہیں اور ڈاکٹروں کی فیسیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ اس صورتحال میں غریب طبقے کے لیے یہ روحانی وظیفہ ایک امید کی کرن ہے جو بلا معاوضہ اور بلا امتیاز ہر خاص و عام کے لیے دستیاب ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ہسپتالوں کے بستروں پر پڑے ہیں، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی تمام تکلیف کو دور فرمائے اور انہیں اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ عمل صرف بیماری کے لیے نہیں بلکہ پریشانیوں، مصیبتوں اور ذہنی الجھنوں کے خاتمے کے لیے بھی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہر شخص یہاں کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن جس نے اللہ کا دامن تھام لیا اسے پھر کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جانے سے پہلے یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ کے فضل سے وہ مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا اور آپ کو حیران کن نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں اور اذکار الہی کو اپنا شعار بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے والے کے لیے بھی بے پناہ اجر بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ مریض کے پاس بیٹھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں تو سوچیں کہ جو خود بیمار ہو کر اپنے رب کو پکارے گا اللہ اسے کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو
نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت بنا لینے کی ہمت دے۔ اگر آپ اس وظیفے سے مستفید ہوں تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور کسی کی تکلیف دور کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں تمام ظاہری و باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آخر میں پھر یاد دلائیں کہ 111 مرتبہ یا اللہ یا شافی پڑھنا اور پھر شفا کی دعا کرنا یہ معمول اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو خود اپنے اندر واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ بیماریوں کا خوف دل سے نکال دیں، کیونکہ جس کا مالک اللہ ہو اسے کوئی بیماری لمبی عرصے تک پریشان نہیں رکھ سکتی۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی غائبانہ دعا کا قبول ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی ہمت دے اور ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔